حضرات السلام علیکم. ابھی ایک ویڈیو پپو جناب صاحب کی میں نے دیکھی، حالانکہ بہت کم ٹائم کے لیے دیکھی کیونکہ بہت لمبی ویڈیو تھی اور بہت لمبی ویڈیو میں دیکھ نہیں پاتا. تو اس میں خاص کر کے ایک بات انہوں نے کہی کہ کل انہوں نے مجھ سے بات کری اور یہ بتا دیا کہ وقف بورڈ میں اس کربلا کی کوئی بھی کاغذ پتر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہاں تک تو انہوں نے سچ بتایا، لیکن اس کے بعد جو میں نے ان کو جواب دیا تھا اس بات کو وہ کیوں جو ہے وہ پی گئے اور کیا مقصد ہے اس کے پیچھے مجھے نہیں معلوم. میں نے ان کو بتایا کہ صاحب وقف بورڈ میں اس کربلا کی پوری جائیداد املاک، اس کربلا کی پوری زمین، اس کی اراضی، اس کربلا کی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں. بار بار اس طرح کی چیزیں کر کے گمراہ کرنا یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں میری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کیوں یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بار بار اس طرح کی چیزیں کر کے؟ یا تو یہ لوگ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ قوم میں بھی کتنی حرارت بچی ہے یا قوم میں کتنا وہ بچا ہے، اس کو بیچ ڈالا جائے تو کیا ہوگا اور نہیں بیچا جائے گا تو کیا ہوگا. کربلا کی ایک ذرہ زمین پر کسی حالت میں کوئی آدمی نہ قبضہ کر پائے گا نہ اسے بیچ پائے گا. تمام چیزیں موجود ہیں، تمام کاغذات موجود ہیں، تمام اراضی کی ساری دستاویز موجود ہیں. وہ سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ وہاں پر علی زیدی صاحب پہنچے. اور اگر کسی بھی کربلا درگاہ امام باڑے کی اراضی یا اس کی کاغذات وقف بورڈ میں نہیں ہوتے ہیں تو وقف بورڈ کا کوئی بھی چیئرمین وہاں پر متولی نیوکت نہیں کر سکتا. جب متولی نیوکت کیا گیا ہے، کمیٹی بنائی گئی ہے، باقاعدہ نرماण کمیٹی بنائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سارے دستاویز موجود ہیں. تو برائے کرم بنا وقف کی جانکاری لیے، بنا بات وہ کیے اس طرح کی باتیں کرنا بند کریں. آپ لوگوں کی سیاستیں جو بھی ہوں کریے، آپ کی مخالفتیں جو بھی ہوں وہ بھی کریے. آپ کو پوری اجازت ہے ان تمام چیزوں کی کہ آپ ہمارے خلاف جو بھی کرنا چاہیں کہیں، لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے کہ جس سے وقف کو نقصان پہنچنے کے خطرے پیدا ہوں. حالانکہ آپ وہ خطرے بھی نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ سینہ سپر ہیں وقف کی ہر زمین ہر جائیداد کے لیے. دوسری چیز یہ کہ جیسے فیک آئی ڈیز بنا کر آپ دیکھیں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو تقریباً میرے خیال سے 1997 کے بعد جب عطاداری ایجیٹیشن کے بعد مولانا کلب جواد کی قیادت کو عوام نے قبول فرمایا، اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے 2010 میں جب سوشل میڈیا کا ٹائم آیا، تو سوشل میڈیا کا ٹائم آنے کے بعد اور اویئرنیس جب سوشل میڈیا کے لوگوں میں آئی، اس کے بعد سے ہی لگاتار فیک آئی ڈیز بنا کے ان معاملوں میں جو ہے وہ مولانا کلب جواد صاحب کو اور ہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہے اور ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکا اور نہ پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عوامی کام جو ہے وہ ہم لوگ اپنے لیے نہیں کرتے، عوام کے لیے کرتے ہیں، قوم کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ فیک نیوز چینل بنتے ہیں جن کو کہیں سے پیمنٹ ہوتا ہے، کبھی وہ شرازی گٹ والے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ دوسرا جو اس ٹائپ کا گٹ ہے ہمارے مخالفین کا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے بے بنیاد باتیں اور اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ صاحب وہ بہت بڑے رپورٹر ہیں اور بس سمجھ لیے ونود دعا کے بعد انہی کا جنم ہوا ہے اور وہ بہت زبردست کھوجی پترکار ہو رہے ہیں ایک دم. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے جب تار کٹورے کے متولی کو ہم لوگوں نے ہٹایا ہے تو انہی لوگوں نے لکھا تھا کہ صاحب وہ کورٹ سے جیت گئے ماشاءاللہ، اور سمجھ لیجئے کہ بالکل تماچا پڑ گیا منہ پہ، ایسے چیخ کے سب کہہ رہے تھے. الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ تو کل ملا کے یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہوائی باتیں کر کے جواد صاحب کو ٹارگٹ کر کے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس کے پیچھے معاملہ کیا؟ جیسے وہ دلی سے ایک لنگڑا پترکار بولتا ہے، وہ بیچارہ معاملہ اس کا سیدھا یہ ہے کہ وہ شاہ مردہ کی جو زمین ہے اس کے لیے جو وہاں گدھ لگا ہوا ایک گینگ ہے، وہ سارا گینگ جو ہے وہ کلب جواد صاحب کو گالیاں دینے کا کام کرتا ہے. اسی طرح سے ایک آدھ لوگ یہاں لکھنؤ میں بھی پیدا ہو گئے، انہوں نے بھی کرنا شروع کیا کہ صاحب ٹھیک ہے چلو اس سے TRP ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا اپنا. سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہر نیوز چینل کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، ہم سے بات کیے بنا رکھنے کا بھی حق ہے، آپ کو ہماری مخالفت کرنے کا پورا حق ہے. آپ پوری جو ہے وہ سیریز بناتے رہیے ہماری مخالفت میں، ہمارے خلاف جھوٹے سچے بیان دے کے. آپ کی بدتمیزیوں کے باوجود بھی ہم لوگوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن اس لیے نہیں ہوتا. ہمارے
گھر والوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بعد بھی یہ ریئیکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی بنائی ہوئی کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے کہ آپ یہ دنیا کو دکھائیں کہ صاحب دیکھیے یہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، یہ ہمیں مار رہے ہیں، یہ ہمیں پیٹ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا، ہمیں اپنے کام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کاموں کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ ہم ان سب کی ٹانگیں اکھاڑ کے پھینکیں گے کہ جو وقف کے ارد گرد چور بیمان لوگ لگے ہیں، وہ چاہے ہمارے اپنے کیوں نہ ہوں یا ہمارے باہر کے کیوں نہ ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو اکھاڑ کے پھینکتے ہیں، اور انشاءاللہ وقف کی تمام تحفظ کے لیے ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ ہم لوگ لگے رہیں گے، اور تمام ایسے لوگ جو نیک نیتی سے کام کرنا چاہتے ہیں برائے کرم وہ ہم لوگوں سے جڑیں، ایک ایسی آرگنائزیشن بنائیں، ایک ایسی ٹیم بنائیں کہ جو شہروں شہروں، گاؤں دیہاتوں کربلاؤں، امام باڑوں، جن کے بارے میں ہمارے تصورات میں بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی امام باڑہ کربلا کوئی ہے، اور وہ نکل کے آ رہی ہیں، ان کے اوپر ایکٹیوسٹ کی طرح کام کریے اور سب لوگ ساتھ مل کے چلیے۔ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم نے وقف کی جنگ جیتی ہے، وقف کے بھرشٹاچار کی جنگ ابھی نہیں جیتی ہے۔ وقف سے بھرشٹاچاریوں کو ہٹانا ہے اور وقف کی لوٹ کو بالکل سرے سے ختم کرنا ہے۔ یہ ہماری دھارمک سمپتیاں ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنائی ہیں کہ امام حسین کی عزاداری شاندار طریقے سے ہو سکے۔ ہم لوگوں کو اس عزاداری کو برقرار رکھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔